کوشش ہم نے کی کہ وہ انشاءاللہ آپ کو ایک ہفتے یا کم ہی ٹائم میں یہاں پہ اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے، جو نارتھ میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم سوپور میں آئے گا۔ وہ سوپور کے لیے ایک مبارک ہے کہ اتنا بڑا آفس یہاں پہ اور ایڈ ہو رہا ہے۔ یہ تبھی پاسبل ہے جب یہاں پہ پیس ہے، اینڈ آپ کو یہ بھی جو ٹریفک پولیس ہونا چاہیے ان کی بھی ڈپلائمنٹ ویری شارٹ ہے۔ اس کے بعد ہی ہم اس پہ ڈیوائڈر پہ ہماری بات چلے گی۔ آج کے ٹائم پہ ہم آلریڈی آپ کے پاس کچھ لوڈ ہے تو میں آپ کے اوپر اور لوڈ ڈالوں گا تو الٹیمیٹلی یو ول فیل انکنوینئنٹ۔ ہم نے ایک سرکولر نکالا، اسی آفس نے ایک سرکولر نکالا ہے، اس میں ہم نے ہر ایجوکیشن ایچ او آئی کو، جو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کو، چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو، ان کو ہم نے یہاں سے یہ گزارش کی ہے، یہ ڈائریکشن دیا رادر کہ آپ ایسا پروگرام نہیں کر سکتے۔ گورنمنٹ نے ریسنٹ ایک آرڈر نکالا ہے کہ 5 سال کے بعد اگر کسی کا اسٹے ہے تو اس کو ٹرانسفر کیا جائے گا۔ سب سے امپورٹنٹ آپ کو میرا نمبر ہے، آپ میرے نمبر پہ رات کو ہے دن ہو، جب آپ کی مرضی ہے، رات کے 2 بجے کریں، دن کے 2 بجے کریں، مجھے کوئی نہیں فرق پڑے گا۔ آپ مجھے ایس ایم ایس یا میسیج یا واٹس ایپ کر دیجیے، آج واٹس ایپ کی فیسلٹی ہے، مجھے انفارمیشن دے۔ آپ کو میں ایشور کرنا چاہوں گا کہ ہم ہر شعبے میں آپ کی بہتر سے بہتر سروس، کرپشن یا دوسرے کائنڈ کی انکنوینئنس نہیں ہونی چاہیے۔ اینڈ آج کے ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کافی امپرومنٹ ہے، بہت زیادہ امپرومنٹ۔ جو میری کئی آفیسرس کو یا ایون آفیشلس کو ہم نے ان کی ڈیڈکشن بھی کی سیلری کے لحاظ سے، تاکہ ان کو یہ لگنا چاہے کہ یہ آپ کو سیلری تبھی ملے گی جب لوگوں کا کام کرے، کیونکہ لوگ ہی آپ کے امپلائر ہیں۔ لوگ کا کام کرے تو آپ کو سیلری مل سکتی ہے، لوگ کی کام نہیں کریں تو لوگ آپ کو تنخواہ دینے نہیں دیں گے۔ رہا صاحب کرپشن کا، تو جہاں میرے جتنے بھی میرے اس سبجیکٹ میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ سے میں آف اینڈ آن میٹنگ میں یا ہمارے یوم بلاک میں یا ادر کسی آفس بزنس کے لحاظ سے مل ہی رہے ہیں، اور ہماری یہی گزارش رہتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہم نے زیادہ سروس دینی ہے، اینڈ کرپشن یا دوسرے کائنڈ کی انکنوینئنس نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے جناب شبیر احمد رینا صاحب سے، جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوپور ہے۔ ان کا ہم پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں اور ان کا سواگت بھی ہے پروگرام میں۔ میں میزبان غلام حسن، شبیر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، عرصے سے ان سے ملاقات کی تلاش میں تھا۔ آج وہ سعادت نصیب ہوئی کہ شبیر صاحب پروگرام میں آئے ہیں، انہوں نے ہماری دعوت قبول کی ہے۔ اور سب سے پہلے شبیر صاحب سے مختصر جاننا چاہتے ہیں ہم، شبیر صاحب آپ نے اپنی زندگی کا سفر، آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کہاں سے شروع کیا ہے؟ آپ جنم کہاں پائے ہیں؟ آپ نے سکولنگ کہاں کی ہے؟ اور روزگار کا جو وسیلہ ہے یہ کہاں سے آپ نے حاصل کیا اور کس طرح سے حاصل کیا ہے جناب شبیر صاحب؟ اینڈ اس کے بعد پھر مجھے NIT سری نگر میں ایڈمیشن ہوا، میکینیکل انجینئرنگ میں نے بھی اس کے لیے کی۔ اینڈ اس کے بعد انجینئرنگ کرنے کے بعد میری سلیکشن ہوئی ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں، پولیٹیکنک کالج میں ایز اے لیکچرر۔ میں نے کچھ سال وہاں پہ دیے ہیں، اینڈ سائملٹینیسلی میں نے یہاں پہ کچھ اپنی ایجوکیشن تھوڑا اور بھی امپروو کر دی۔ پہلے MBA کیا ہے، اینڈ سبسیکوئنٹلی MBA تھرو IGNOU کیا ہے، اس کے بعد ماسٹرز ان مینجمنٹ کیا ہے، دین M.Tech تھرو BITS کیا ہے، دین لا کی ڈگری بھی کی ہے، اینڈ ساتھ ہی ساتھ ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن کیا، اینڈ بسائڈس پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان مینجمنٹ۔ اینڈ یہاں سے سفر سروس کیریئر میں پھر مجھے انڈسٹریز میں اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تھرو PSC، اینڈ سبسیکوئنٹلی میں کچھ ٹائم کے لیے گیراج میں تھا، اسٹیٹ موٹر گیراج، قریباً 3 سال۔ یہاں سے انڈکشن ہو کے، پہلی پوسٹ مجھے انڈکشن ہو کے ایز اے اسسٹنٹ کمشنر ریونیو بارہمولہ میں، بانڈی پورہ میں تھا، اینڈ وہاں سے میری پھر ٹرانسفر ہوئی ایز اے سیکرٹری سروسز سلیکشن بورڈ، اینڈ دیئر آفٹر دین CO، دین SDA، اینڈ فائنلی میں اس سے پہلے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ترال میں تھا، اینڈ آج ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوپور میں، اپریل سے یہاں پہ آپ سوپور کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ شبیر صاحب، جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر،
مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر کی تلاش کر. یہی مثال ہے بالکل آپ پر جو صادق آ رہی ہے کہ ایک لمبی جدوجہد کر کے ایک بہت ساری ڈگریاں حاصل کر کے آپ نے یہاں تک اس کرسی تک آنے کا جو سفر ہے وہ آپ نے بڑگام سے شروع کیا ہے. اور یہاں جو قابل داد اور قابل دید بات ہے کہ آپ روز پیدل اسکول جا رہے تھے, روز پیدل آ رہے تھے, تو یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے آپ کی, ایک جدوجہد ہے. 8 کلومیٹر کو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ یہ سفر طے کرنا, وہ بھی پیدل, کیونکہ یہاں پہ وہ ریسورسز نہیں تھے کہ ہم گاڑیاں یا کوئی اور سواری لے کر سکول جاتے. تو شبیر صاحب, سب سے پہلے آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ بڑی دلچسپی لے رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن چلانے میں, اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس کی, بہت سارے اداروں کا آپ چیک کر رہے ہیں, ان کی حاضری دیکھ رہے ہیں, ان کی ڈیوٹیز دیکھ رہے ہیں, ان کا وہ کام کاج دیکھ رہے ہیں. تو پبلک کو اس وجہ سے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوئی ہے آپ کی وجہ سے. مگر ایک چیز شبیر صاحب جو آپ سے جاننا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ کرپشن کہا جا رہا ہے کہ ریاست میں کرپشن بڑے اونچے لیول پر ہے, بڑے قداور یہاں پہ شخصیات ہے جو کرپشن کر رہے ہیں, تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. مگر آپ نے جو یہ قدم سر اٹھایا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس کی آپ چیک آؤٹ کر رہے ہیں, ان کی چیکس آپ ڈیلی روٹین بیسس پہ کر رہے ہیں, اور یہ لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں آپ کی کہاں پہ ہیلتھ میں کیا ہو رہا ہے, R&B میں کیا ہو رہا ہے, PHE میں کیا ہو رہا ہے, اور کرپشن پر آپ نے کوئی ایسی کارروائی نہیں کی یا آپ نے کوئی ضرورت نہیں سمجھی. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک ٹاپک کو اگنور کریں, ایسا بھی نہیں ہے. بیسیکلی آپ کے پاس بہت سارے ایشوز ہیں, ایسا بہت زیادہ ایشوز ہیں. جب میں سوپور میں آیا تھا تو آئی واز ایکسپیکٹنگ دیٹ از اے ویری اولڈ سٹی اینڈ مسٹ ہیو آل دا فیسلٹیز ان پلیس اینڈ would have all the people well educated. You won't have much to do because already کافی پرانا یہاں پر آپ کا سب ڈسٹرکٹ بنا ہوا ہے قریباً 67-68 سے. یہ ساری چیزیں دیکھ کے لگ رہا تھا کہ شاید اتنا کام نہیں کرنا پڑے گا, لیکن یہاں کے پھر لگ رہا ہے کہ نہیں, بہت سارا آپ کو کرنا ہے, بہت زیادہ یہاں پہ دقتیں لوگوں ہیں. وہ ہے آپ کے لوگوں کے پاس آج کے ٹائم پہ ٹاؤن میں آپ کو قریباً 1 لاکھ کی آبادی ہے, اینڈ لیکن آپ ان کو پانی 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں مل رہا ہے. یہاں آپ کا وینڈرز, ٹرانسپورٹ, باقی چیزیں, بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں. آپ کے اوور آل بھی مورل ایشوز بھی یہاں پہ بہت سارے ہیں. اینڈ یہاں پہ ڈرگس کا بھی ایک کافی چرچا ہے, اینڈ بہت سارے ہمارے جوان اس میں کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے اس سے جو چیلنج لگا ہے واقعی, کہ جو میں نے پہلے دن سے بول رہا ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن, ہمارا ہیلتھ, ہمارا ایجوکیشن, آپ نے دیکھا ہوگا اس سال میں نے میٹنگ لی ہے ہر ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن سے, چاہے وہ ہائر سیکنڈری ہو یا ہائی اسکول ہو, اینڈ چاہے گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہاتھ سے میں نے میٹنگ کی, اینڈ ان کو میں نے کچھ ٹارگیٹ بھی دیا اس سال کے لیے. اینڈ جب ان کے رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں, وہ کہ ہمارا 90% رزلٹ ہے, ہمارا 95% رزلٹ ہے, ہمارا 88% رزلٹ ہے. ٹھیک, جب پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ہم نے آج نیٹ دیکھا ہے, اینڈ نیٹ میں ہمارے تھوڑے بچے اتنے بڑے سب ڈسٹرکٹ سے آپ نے کوالیفائی کر لیا ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو سیریز کا ایک رزلٹ نکلا ہے میرے ٹائم میں, تو مشکل سے ایک ہمارا ایک کینڈیڈیٹ کو کوالیفائی ہوا ہے. دیٹ مینس اگر ہم ٹرولی دیکھیں, ہم ایجوکیشن میں اتنے ایڈوانس نہیں ہیں جتنے ہمیں ہونا چاہیے. اگر ہم ہیلتھ کا دیکھیں, ہیلتھ آپ دیکھ ہی رہے ہو, ہیلتھ میں ہمارے پاس آج کے ٹائم پہ اپنے سوپور سب میں 3 سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہے, لیکن اگر لوگوں میں پرسیپشن دیکھیں وہ اتنا اچھا نہیں جو ہونا چاہیے. تو لوگوں میں پرسیپشن میں چینج کرنا, لوگوں کو لگنا چاہیے آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے, اس انسٹیٹیوٹ میں آپ کو ساری فیسلٹیز ہیں, یو ہیو ویل ایکسپرٹ اینڈ ویل ریکوگنائزڈ اینڈ ہائی ایجوکیٹڈ ڈاکٹرز اینڈ پیرامیڈیکلز دیئر. ہم نے وہاں سے ان سے کام لینا ہے, اینڈ جوائنٹلی لے لیں گے. جہاں ایڈمنسٹریشن کا رول ہے ایڈمنسٹریشن کام کرے, جہاں پبلک کو کام کرنا وہاں پبلک کام کرے. تو یہ ساری چیزیں دھیان میں لے کے ہم چل رہے ہیں. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ مجھے سب سے زیادہ ایشو جو لگ رہا تھا, جو مجھے بول رہے تھے کہ لوگ آ رہے ہیں آفس میں
لیکن آفس میں تھوڑے یا آفیسرز لیٹ آ رہے ہیں یا سویرے نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو دقتیں آ رہے ہیں، آپ کو لوگوں کو جب ان کو آ رہے ہیں آفس میں کوئی نہیں مل رہا ہے تو اوبیسلی وہ تو پریشان ہوئے ہوں گے. تو اس میں ہم نے کی کہ ہر جگہ پر مجھے لگ رہا ہے کوئی ڈپارٹمنٹ ہم نے نہیں چھوڑا، کوئی آفس نہیں چھوڑا جہاں ہم نے سرپرائز وزٹس کی، یا ڈائریکٹلی میں خود گیا یا میں نے اپنا ٹیم بنا کے تیزار صاحب کے سپرویژن میں بھیج دیا، دین اس سے رپورٹ لے کے ایکشن بھی لی. آج ہم دیکھ رہے ہو آفیسرز کو یا ایون آفیشلز کو ہم نے ان کی ڈیڈکشن بھی کی سیلری کے لحاظ سے، تاکہ ان کو یہ لگنا چاہے کہ یہ آپ کو سیلری تبھی ملے گی جب لوگوں کا کام کرے، بیکاز لوگ ہی آپ کے امپلائر ہیں. لوگ کا کام کرے تو آپ کو سیلری مل سکتی ہے، لوگوں کی کام نہیں کریں تو لوگ آپ کو تنخواہ دینے نہیں دیں گے. رہا صاحب کرپشن کا، تو جہاں میرے جتنے بھی میرے اس سب ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ سے میں آف اینڈ آن میٹنگ میں یا ہمارے یوم بلاک میں یا ادر کسی آفس بزنس کے لحاظ سے مل ہی رہے ہیں. اور ہماری یہی گزارش رہتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہم نے زیادہ سروس دینی ہے، کرپشن یا دوسرے کائنڈ کی انکنوینئنس نہیں ہونی چاہیے. اینڈ آج کے ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کافی امپرومنٹ ہے، بہت زیادہ امپرومنٹ جو میری آپ کی وجہ سے دوسرے دوست دے رہے ہیں، کافی امپرومنٹ ہے. بٹ سٹل اسکائی از دی لمٹ، بہت کچھ بھی کرنا ہے، بہت زیادہ بھی کچھ کرنا ہے. اس میں ہر اسٹیک ہولڈر کو آگے آنا ہے، ہر اسٹیک ہولڈر سے ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن ہے، یہ گزارش رہے گی کہ آپ ہمیں ہمیں بتا دیں کہ کہاں ہمیں خامی رہتی ہے، سب کوشش کریں خامیاں دور رہیں. کہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو ہماری انکریجمنٹ ہو جائے گی. کہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ کون سا آفیشل جس کو ایک ایٹیچیوڈ اینڈ اپروچ بہت ہی غلط ہے تو اس کو ٹرمنگ کریں، نکال دیں گے اس کو یہاں سے. لیکن یہاں پہ کچھ ایسا بھی ہے کہ کچھ مجبوریاں بھی ہے کہ بیکاز اتنا اسٹاف بھی نہیں ہے کچھ آفسز میں جتنا ہونا چاہیے، مطلب سینکشن اسٹرنگتھ سے کافی کم ڈپلائمنٹ میں ہے. تو اس کی وجہ سے بھی کہیں جہاں ہم کسی آفیشل کو کسی ٹائم پہ اس اسائن سے دور بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں رکھ سکتے، بیکاز ہمارے پاس سبسٹیوٹ ریپلیسمنٹ نہیں ہے. لیکن آپ سے ہم ایشور کرنا چاہیں گے، آپ کے وسائل سے اپنے بھائیوں بہنوں سے ایشور کرنا چاہیں گے کہ ہماری طرف سے بہتر سروس ہم دے دیں گے. اینڈ جتنی ہمیں کیپیسٹی ہے، جتنی ہماری کیپیبلٹی ہے، ہم بھی بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بٹ آپ ہماری بشریت کو نظر دیکھ کر، ہماری کیپیسٹی کو نظر دیکھ کر ہمیں بتا دیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اینڈ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جتنے میرے سورسز آپ ہی مجھے موبائل پہ کسی دوسرے روپ میں مجھے انفارمیشن دے رہے ہیں، تو اسی کو میں آگے لے کر کوشش کروں کہ بہتر سے بہتر سروس دوں. اینڈ میں جو لوگ مجھے انفارمیشن دے رہے ہیں میں ان کا پرسنلی انڈپٹیڈ ہوں، اینڈ ان سے آگے بھی گزارش ہے کہ اور دوسرے لوگ جو انفارمیشن دے آپ کو میں ایشور کرنا چاہوں گا کہ ہم ہر شعبے میں آپ کی بہتر سے بہتر سروس دے دیں. ایک چیز میرے ذہن میں یہ آئی ہے کہ اگر ہیلتھ کا ایشو لیا جائے، ہیلتھ یہاں پہ بالکل حد درجہ سے بھی فیسلٹیز کم ہے جو ایک عام شہری کو ملنی چاہیے، تو وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسی فیسلٹی یہاں ہیلتھ کی ہے. یہاں پہ جیسے کہ ڈاکٹروں نے اپنے منمانی حساب سے فیس مقرر کیا ہے، کوئی 400 500 600 1000 بھی لے رہے ہیں. مطلب سرکار جو ایک آرڈیننس یہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشن بنا تھا کہ ڈاکٹروں کی جو فیس ہے وہ مقرر ہوئی تھی ایک زمانے میں پہلے، اس کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن بھی بنا تھا. اور جو لیب اسسٹنٹ ہے یا جو لیب کا کام کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی یہاں پہ ریشو نہیں ہے فیس کا. مطلب کہیں سے 5000 لیتے ہیں، کہیں سے 2000 ہی لیتے ہیں، کہیں سے 150 لیتے ہیں، کہیں سے 50 روپے لے لیتے ہیں. اس پر بھی آپ کو دھیان دینا چاہیے. کہ دو چیزیں اس میں آپ کو بتاؤں، آپ کو دو چیزیں. ایک چیز ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا فیسلٹی ہے. آپ کے پاس فیسلٹی آپ کا ماشاء اللہ سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے جو بہت زیادہ کیپیسٹی، ایسی بھی فیسلٹی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ایسی فیسلٹی ایسا بھی نہیں ہے، بہت اچھی آپ کو فیسلٹیز ہیں. سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل مجھے لگ رہا ہے آج کے ٹائم پہ ایسے کئی ڈسٹرکٹس میں اتنا بڑا ہاسپٹل نہیں ہے جتنا ہمارے سوپور میں ہے. لیکن پھر بھی آگمنٹیشن کی ضرورت ہے، اٹینشن ضرورت ہے. جو ہماری فیسلٹی چاہے سول سٹرکچر ہو، چاہے مشینری ہو، چاہے اکوپمنٹس ہو، چاہے آپ کے یہ کیا ہے آپ کے ہیومن ریسورس ہو، چاہے ایکسپورٹس ہیں ویریس ڈسپلن، ہم نے ان کو کام لینا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے ان کو افیکٹو یوز کریں اینڈ جوڈیشسلی مشینری کو یوز کریں اینڈ آپ بہتر سے بہتر سروس دیں. تو ایک پارٹ ہے. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ آپ جو پرائیویٹ کوئی سروس دے رہے ہیں اس میں بھی ایک نارمز بنے ہوئے ہیں. اینڈ ایسی شکایت مجھے پہلی بار آئی ہے کہ یہاں پہ ایگزیکریٹڈ فی لیا جا رہا ہے، جیسے آپ مجھے بتا رہے ہیں. میری ایسے نوٹس میں کسی نے نہیں لایا تھا. ہاں ایک انسٹیٹیوٹ کی مجھے بات آئی تھی کہ وہاں پر وہ کسی ایک پروفیشن میں ایکسپرٹ ہیں،
تو اس نے دوسرے پروفیشن کو ٹریٹمنٹ کر رہا تھا. میری نوٹس میں آیا تھا ایک بار, تو میں اس کو بند کر دیا تھا. اینڈ پھر اس نے ایک انڈرٹیکنگ دی ہے کہ آج کے بعد نہ ہم کرتے تھے نہ آج کے بعد ایسا کر دیں گے. وہ انڈرٹیکنگ لے کے ساتھ ہم نے اس کو الاؤ کر دیا ہے, اور تب سے مجھے ایسی کوئی شکایت نہیں آ رہی ہے. لیکن اگر ایسے کچھ لوگ ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہے, لیبارٹری اسسٹنٹس ہے, دوسرے لوگ ہیں جو سروس دے رہے ہیں پبلک کو, بٹ ایٹ اے ویری ہائی ریٹ, ایگزاربنٹ ریٹ, وہ لوگوں سے چارج کرتے ہیں, میرے نوٹس میں آپ لائے گا, ان کے خلاف ضرور ایکشن لیا جائے گا. سر اس کے لیے کوئی گریوینس نمبر ہونا چاہیے, کوئی گریوینس سیل ہونی چاہیے جس پر کامن پبلک, عام لوگ اپنی شکایت لانچ کریں. دیکھیے ہم نے یہاں پہ ایک کنٹرول روم بنا ہوا ہے, میں نے 2-3 یہاں پہ اپنے آفیشلز کا اس میں نمبر رکھا ہے. امپورٹنٹ آپ کو میرا نمبر ہے, آپ میرے نمبر پہ رات کو ہے دن ہو, جب آپ کی مرضی ہے, رات کے 2 بجے کریں, دن کے 2 بجے کریں, مجھے کوئی نہیں فرق پڑے گا. آپ مجھے SMS یا میسیج یا واٹس ایپ کر دیجیے, آج واٹس ایپ کی فیسلٹی ہے, مجھے کر دیجیے گا کہ آپ کو کہیں پہ کوئی بھی شکایت ہے, آپ کو میں ایشور کروں, آپ کا کانفیڈینشیل جا رہا ہے کہ میں پبلک کو یہ نہیں بتاؤں کہ مسٹر اے نے مجھے بتا دیا. ہاں, جہاں کو پرسنلی کہاں پہ آپ آنا چاہیں گے تو مجھے اچھا لگے گا, بٹ یہ ایک چیز ضرور ہونا چاہیے کہ گریونس بیسڈ آن فیکٹس ہونا چاہیے. سر ابھی ہم PHE کی بات کر رہے تھے, یا RNB کی بات کر رہے ہیں, یا PDD کی بات کر رہے تھے, تو اگر فیلڈ پہ دیکھا جائے, جو ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ PHE کا جو کام ہے, لوگوں کو پانی دینا, وہ پانی نہیں دے پا رہے ہیں, 1 گھنٹہ پانی دے رہے ہیں, تو باقی جو کام ہے بالکل ڈل ہے, نہیں دے سکتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے ہیں. مگر ایک بہت بڑی لمبی تعداد ہے یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں لوگوں کی, جو کروڑوں روپے وہاں سرکار ان کو دے رہی ہے, مگر پانی نہیں دے رہا جس کے لیے وہ تعینات ہے, جس کے لیے وہ کام کرنے بیٹھے ہیں. مگر جب لوگوں کو پانی نہ ملے تو ان کا کیا کام ہے؟ ایسا پرسپشن تھوڑا سوچنے کا انداز تھوڑا ڈفرینٹ ہے. میں آپ کو کلیئر کر دوں. بیسیکلی PHE جو ہے نا, PHE میں آج سے 15 سال سے کہیں سکیمز ان کو آگمنٹ کرنا تھا, وہ نہیں ہوئی ہے, بیکاز آفٹر ایوری پیسیج آف اے ٹائم آپ کی پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے, اینڈ ایڈیشنل کالونیز بنے جا رہے ہیں, لوگ باہر نکلتے ہیں, اربنائزیشن زیادہ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کو جو اربنائزیشن زیادہ ہوگی تو آپ کی پاپولیشن بڑھ گئی. یہاں آپ نے آگمنٹیشن اپنے سکیمز کو نہیں کیا ہے. جب آپ نے نہیں کیا تو جو آپ کے پاس آلریڈی ایگزسٹنگ سکیم ہے تو وہاں پہ سکیرسٹی ہوگی, وہاں پہ تو پانی ریکوائرڈ سپلائی نہیں ہوگا. اس میں کیا ہے کہ آپ کی سپلائیز ان پلیس ہیں, اس کے حساب سے جہاں آپ کو ڈیمانڈ کتنی ہے اس کے حساب سے آپ صرف 1 گھنٹے ہی دے سکتے ہیں, بیکاز آپ کے پاس سپلائی ہی نہیں ہے, ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. لیکن اس میں ہم نے محنت کی ہے, اینڈ جتنے بھی جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ خاص کر PHE, اینڈ ہر کسی نے اپنا رول نبھایا ہے. ہمیں ایک اچھا پروجیکٹ اپروو ہوا ہے 56 کروڑ کا, جس میں اس میں ایک تو کافی سورس بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, دین کہاں پہ OST بننا ہے اس کے لیے بھی لینڈ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دی ہے. اس کے لیے DPR جو بنانا تھا, ایک کنسلٹنسی جو ان کو آلریڈی ہائر کی گئی ہے وہ ہمارے پاس ان سے ملے. ان کو میں نے گزارش کیا کہ آپ زیادہ سے جلد ایکسپیڈیٹ کریں. یہ 18 منتھس اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے. مجھے لگتا ہے آپ کو 1.5 سال کے بعد آپ کو انشاءاللہ صبح شام فلٹرڈ واٹر پانی ملے گا, صبح بھی انشاءاللہ شام کو بھی. اینڈ اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں جب اتنا انویسٹمنٹ ہو جائے گی, اگر پانی نہ ہوگا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہونے کے بعد بھی پانی کیوں نہیں ہے. لیکن آج کے ٹائم پہ کئی ٹائم سے حقیقت یہ ہے کہ آپ کی آگمنٹیشن کم ہوئی ہے, اینڈ وہی آپ کے یہاں سے پاپولیشن گروتھ ہوا ہے, تو پائل اپ ہونے کی وجہ سے آپ کو واٹر سیکورٹی آپ فیل چیز کی طرف سر میں آپ کا جو توجہ ہے لینا چاہ رہا ہوں کہ اگر گراس روٹ پر ہم دیکھیں, جو PHE ڈپارٹمنٹ ہے, جو ان کے ورکر ہے جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں یا اور بھی کئی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں, اس کے بغیر بھی فیلڈ سروے کے بغیر بھی, تو کہیں 15 سال, کہیں 10 سال, کہیں 19 سال, کہیں 17 سال سے ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے. وہ من چاہے یہ فیلڈ کام پسند کر رہے ہیں, من چاہے فیلڈ پہ کام کر رہے ہیں, اور اس میں بھی وہ کرپشن کر رہے ہیں کہ نہیں JE ہے, AE ہے یا ایگزن ہے, ان کو اپنے. دیکھیے میں بتاؤں, اگر ہم PHE کے ڈپارٹمنٹ کریں یا PDD کی کریں یا RNB کی کریں, ہر ڈپارٹمنٹ جہاں پر ہے ہمیں ریکوائرڈ جو سینکشن سٹاف ہے وہ ان پلیس نہیں ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں. آج کے ٹائم میں ہمیں جتنے انجینئرس ہونے چاہیے اتنے نہیں ہیں, جتنے ڈاؤن دا لائن ہمیں فٹرس وغیرہ ہونے چاہیے اتنے نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, گورنمنٹ نے ریسنٹ ایک آرڈر نکالا ہے کہ 5 سال کے بعد اگر کسی کا اسٹے ہے تو اس کو ٹرانسفر کیا جائے. لسٹ آپ نے گورنمنٹ کو دینا. آج کے ٹائم پہ مجھے لگ رہا ہے ہر ڈپارٹمنٹ نے ہر اپنے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کو انفارمیشن دے رکھی ہے کہ کون سا آفیشل یا کون سا
افسر جو بھی کس پوزیشن پہ ہے اگر اس کا میچور اسٹے کیا ہے. اینڈ آج کے ٹائم پہ 5 سال سے زیادہ کوئی نہیں ہے. یہ ہماری سب سے بڑا جو چیلنجنگ تھا ہمیں ایڈمنسٹریشن کو, دیٹ واز ہیلتھ میں 8 10 15 سال سے ایک ہی جگہ رکے ہوئے تھے. تو ان کو پھر اسی اسکیم کے تحت اسی گورنمنٹ سرکل جو نکلا تھا ان کو پھر ٹرانسفر کر دیا گیا. پی ایچ ای میں کچھ ایک اور چیز ایسا ہے, شاید وہ آپ کے نوٹس میں مت آیا ہوگا, کہ وہاں پر کیجول لیبرز بہت زیادہ ہیں. کیجول لیبر ہی نیچے لیول پہ آپ کو وہی ایز اے فٹر, وہی ایز اے لائن مین, وہی ایز اے آپ کو بہت سارا, یا آپ کو پانی کب چھوڑنا ہے کب بند کرنا ہے, ساری وہی کام کرتے ہیں. بٹ وہ لوکل ہے, ان کو نامنل اماؤنٹ 8-9 ہزار روپये مل رہے ہیں, تو ان کی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی ہے, تو وہ تو کیجول لیبرز ہیں. لیکن جو باقی جو ریگولر سٹاف ہے ان کی ٹرانسفر ہو رہی ہے. سٹل اگر آپ کے نوٹس میں کچھ ایسے ہیں, کوئی انسٹنس ہے وہ کافی ٹائم سے کو لگ رہا ہے کہیں پہ ہے, تو میرے نوٹس میں لائے گا, ان کو ہم اکارڈنگلی کنسرن سیکٹور اور ڈسٹرکٹ افسر کو بتا دیں گے ان کو ٹرانسفر کرنے کے لیے. سر اگر ہم R&B کی بات کریں, R&B جو گارنٹی دے رہا ہے ایک میگڈمائزنگ روڈ کی, جو وہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ 3 سال 4 سال 5 سال چلے گا, اس کی گارنٹی ہے, اور ریپیئرنگ بھی اس کی جائے گی اگر کہیں سے کوئی خرابی ہو. مگر اس پہ جو R&B کام کر رہا ہے, اگر کہیں سے 20 فٹ روڈ ہے تو 10 فٹ کا میگڈمائزنگ کی جا رہی ہے, اگر کہیں سے 25 فٹ کا روڈ ہے تو 10-12 فٹ کا میگڈمائز کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے ایسا بھی ہے کہ جہاں پہ میگڈمائزنگ ہو رہی ہے تو یہ اس میگڈم کا جو لائف ہے وہ صرف 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ زیادہ سے زیادہ 3 مہینہ ہوتی ہے, تو پھر وہ سڑک سے روڈ سے میگڈم اتر جاتا ہے. مجھے نہیں لگتا آج کے ٹائم پہ ایسا پہلے مت ہو رہا ہوگا. آج کے ٹائم پر میں اپنی سوپور سب ڈسٹرکٹ کی بات کروں, ہمارا جتنا ٹارگیٹ تھا چاہے R&B کا یا PMGSY کا, وہ تو کمپلیٹ ہوا ہے. بیکاز ہم نے آف اینڈ آن یہاں پہ ہماری لیول پہ میٹنگ ہوئی, اینڈ ڈسٹرکٹ ہماری وردی DC صاحب نے بھی کافی سیریز آف میٹنگز کی ہے اسی آبجیکٹو کے ساتھ کہ جتنے ہمیں فنڈس ہیں ان کو یوٹیلائز ہونا چاہیے. اینڈ اس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ ہمیں آج کے ٹائم پہ ایسا کہیں پہ ہے جہاں پر ہمیں ٹارگیٹ ہے وہ ہمیں انکمپلیٹ رکھا ہے. سیکنڈلی موسٹ آف دا اسکیمز میں آج کے ٹائم پہ چاہے PMGSY ہو یا R&B ہو, ان کو کنٹریکٹر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ رہتا ہے کہ 5 سال میں جہاں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ میکڈمائزیشن میں کہیں کمپرومائز ہے یا اس کسی وجہ سے اکھڑ جائے گا, اس میں وہ اسپاٹس بن جائیں گے, وہ اسی ایجنسی کو کرنا ہے. ایز اے ڈپارٹمنٹ اس میں فردر ایکسپینڈیچر نہیں کر رہا ہے, کہ اسی ٹینڈرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 5 سال اپنی روڈ کو مینٹین کرنا ہے. تو ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ایسے آپ کے نوٹس میں لایا ہے کس نے, تو مجھے لگ رہا ہے اگر کوئی روڈ ہمیں اسپیسیفکلی بتا دی تو میں اس کو اکارڈنگلی انکوائر کر کے اس سے رپورٹ طلب کروں گا ایگزیکٹو ایجنٹ سے. بٹ جہاں مجھے نوٹس میں ہے کہ آج یہی ہے کہ 5 سال ان کو اس کا مینٹین کرنا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہیں سپاٹس ہیں, سپاٹس کو پھر ہم کرتے ہیں فلنگ اپ تاکہ جو باقی روڈ ہمارا ٹھیک رہے گا. یہ رہتا ہے کہ کوئی پرانے روڈ سے اس وقت ایسی سکیمز نہیں تھی. آج کے ٹائم پہ چونکہ اگر پورے روڈ کو آپ میگڈمائز کریں گے آپ کو بہت سارا پیسہ لگے, اتنی شاید اویلیبلٹی نہیں رہتی فنڈس کی, تو پھر ہم ان کو پاٹ ہولنگ ہی کرتے ہیں, پاٹ فلنگ ہی کرتے ہیں. اس میں پھر شاید کبھی مت لگ جاتا ہے کہ اس کی ایک نارمل ڈیپتھ ہونی چاہیے, اس کے بعد اگر فلنگ ہو تو پھر اس کی لائف نکلتی ہے. جنرلی وہ ایک ٹیمپریری ایک سولوشن ہے, جب تک کہ اس کا روڈ پھر ہم گورنمنٹ اپروو کریں تو پھر اس کو فل میگڈمائزیشن کیا جائے گا. سر اگر PDD کی بات کریں ہم, تو یہاں پہ PDD جو عام لوگوں سے وعدہ کر رہی ہے کہ وہ 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ 16 گھنٹہ بجلی سپلائی کرے گی, تو مگر جو ان کا جو کمٹمنٹ ہے, ان کا جو وعدہ ہے کہ وہ 12 گھنٹہ بجلی عوام کو دے رہی ہے, تو مگر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 12 گھنٹہ یا 16 گھنٹہ بجلی کسی کو نہیں مل رہی ہے. صرف اگر دیکھا جائے تو 2 گھنٹہ پھر پاور کٹ, اننیسیسری پاور کٹ, پھر 1 گھنٹہ اننیسیسری پاور کٹ, تو یہی کوئی 4 گھنٹہ کسی جگہ بجلی مل رہی ہے, کسی جگہ 6 گھنٹہ. بجلی کے لحاظ سے بالکل صحیح کہہ رہے ہو, اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ بجلی, اس میں انہیں شیڈول جو بنا دیا ہے وہ تو ایک میٹرڈ ایریا کے لیے الگ اینڈ نان میٹرڈ کے لیے الگ ہے. اینڈ میٹرڈ ایریا میں پھر بھی ایک اسپیسیفک آپ کو سپلائز رہتی ہے, لیکن نان میٹرڈ ایریا میں اتنا نہیں رہ رہا ہے. اس میں یہی وجہ ہے کہ اس میں آپ کو لوڈنگ میں کوئی کنٹرول نہیں ہے, لوگ زیادہ اس میں پاور کنزیوم کرتے ہیں. یہاں سپلائز اینڈ ڈیمانڈ میں اگر کہیں تفاوت ہے, گیپ ہے, تو آپ کو سپلائز نہیں رہے گی. سپلائز
ایک خاص ریکوائرڈ ایک نمبر آ رہا ہے اینڈ یہاں پہ ڈیمانڈ ہم خود بھی بڑھا رہے ہیں، الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے آٹو ٹرپنگ ہو جاتی ہے اینڈ آپ کو فیوز خراب ہو جاتا ہے، آپ کے دوسرے سم ٹائمز آپ کا جو سب اسٹیشن ہے ٹرانسفارمر ہے وہ آپ کو لوکلی اس کی وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، پھر اس کو ریپیئر کرنا پڑ رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے کہ بیکاز اس میں نان میٹرڈ ایریز میں زیادہ آ رہی ہے کہ سپلائز اینڈ ڈیمانڈ میں تفاوت ہے. ایک بھی ہے، دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک تو اس میں شیڈول بنا تھا جو گورنمنٹ نے بنا دیا ہے کرٹیلمنٹ شیڈول، تو ایز اے کنزیومر آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے مجھے رہے گی بجلی 10 سے 1 تک، دین 1 سے 4 مجھے آف رہے گا تو مجھے کام کرنا چاہیے 10 سے 1 تک. لیکن 10 سے 1 آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 سے 1 میں بھی آپ کو بیچ میں 1 گھنٹہ 11 سے 12 بجلی نہیں رہتی، دیٹ یو گیٹ انوائڈ، مجھے بجلی رہنا چاہیے. بٹ اس میں یہ ہے کہ یہی فرق رہ رہا ہے کہ جو آپ کا مین اسٹیشن جہاں سے سری نگر سے آ رہا ہے تو ادھر سے ان کو پھر ایڈیشنل کرٹیلمنٹ کرنا پڑ رہا ہے تھرو ویلی. وہ جو کٹ رہتا ہے تو وہ ان کو نیچے سے آ رہا ہے. اس میں یہاں لوکل جو آپ کا ہماری جو ٹرانسپورٹ انجینئرس ہے ایس ٹی ڈی میں جو ونگ میں کام کرتے ہیں ان کے اس کے ساتھ کچھ نہیں، بیکاز نیچے سے ان کو ایڈیشنل کرٹیلمنٹ ہو رہا ہے. بٹ آنے والے ٹائم میں آج گورنمنٹ تو پہلے سجندہ ہے آج بھی ہے، تو وہ اس میں سپلائز کے بارے میں شاید اور کچھ سپلائز ملے آئیں گے اور ہمیں اور کچھ بہتری پاور میں ہوگی. لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ گزارش ضرور بھی رہے گی، وی ایز اے کنزیومر، پبلک ایز اے کنزیومر، جو بھی ہر کسی کو ایک ریسپانسبل شہری بننا ہے، اس کو ایک کوشش کرنی ہے کہ میں زیادہ بجلی خرچ نہ کروں، میں اتنا ہی کروں جو اسی کمرے میں بجلی آن رکھوں جس کمرے میں بیٹھا ہوں، میں ان نیسیسری گیزرز آن نہ رکھوں، میں ان نیسیسری بلورس آن نہ رکھوں. ہم یہ چیزیں بیکاز عادت سے ہمیں ہیں، ہم کھلے رکھتے ہیں ود دا پیسیج آف ٹائم. میری بجلی رہتی ہے لیکن میرا ہمسائے کو پھر بجلی نہیں رہتی ہے. اس میں ہم سبوں کو ایک ریسپانسبل بن کے ذمہ بن کر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم بجلی کو ہم پراپرلی اینڈ جوڈیشسلی یوز کریں. اینڈ اب یہ بھی ہے گورنمنٹ کا اسمارٹ میٹرس آ رہے ہیں، پھر یہ چیزیں ہمیں نہیں ہوں گی، پھر ہم انشاءاللہ ہمیں 24 گھنٹے پھر بجلی رہے گی اسمارٹ میٹر سے، بیکاز آپ کو پتہ ہوگا آپ اتنا ہی یوز کریں گے جتنا آپ کو پہلے ایدر پریپیڈ لیں گے یا پوسٹ پیڈ لے لیں گے. تو امید ہے گورنمنٹ بہت کچھ کر رہی ہے پاور سیکٹر میں، آنے والا ٹائم شاید بہتر ہو. ہاں سر بالکل، آنے والے وقتوں میں آپ جیسے کہ آپ کا کہنا ہے کہ بجلی بہتر رہے گی اور بہتر سے بہتر رہے گی، تو بالکل صحیح ہے کہ اگر ہم بجلی کا جو کنزپشن ہے اس میں تفاوت لائیں. مگر یہاں پہ ایک اور سوال سر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ ہے تعلیمی ادارے. تعلیمی اداروں میں مجھے لگتا ہے، یہ میری رائے ہے اور پبلک کیا سوچتی ہے یا آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کس کو سپورٹ کر رہی ہے مجھے نہیں پتا، وہ آپ سے جاننا چاہیں گے. سکولوں میں، تعلیمی اداروں میں ادبی محفلیں منائی جا رہی ہیں، سیاسی پروگرام منائے جا رہے ہیں، سماجی پروگراموں کا وہاں پہ شو کیا جا رہا ہے، کلچرل شو منائے جا رہے ہیں، جشن منائے جا رہے ہیں اور کلاسک پروگرام وغیرہ وغیرہ منائے جا رہے ہیں، جس سے مجھے لگتا ہے کہ جو تعلیمی نظام ہے، جو بچوں کی تعلیم میں متاثر ہو رہی ہے، یہ مجھے لگتا ہے. تو میری یہ اپنی رائے ہے کہ اگر ورکنگ ڈے کے بغیر اس طرح کے جو پروگرام ہے چھٹیوں کے دوران کیا جائے، جیسے کہ سنڈے بیچ میں چھٹی آتی ہے اس دن کیا جائے، جیسے کہ بچوں کی تعلیم متاثر نہ ہو. میں اس پہ کہنا چاہوں گا، ضرور آپ نے صحیح نوٹس کیا ہے کہ ہمیں کئی سارے انسٹیٹیوٹ میں نہیں کہیں لیکن کچھ اسپیسیفک انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں جہاں پر زیادہ ایسے پروگرام ہوا کرتے تھے اینڈ جس میں یہ لگ رہا تھا، اور ایک اتنا ہی نہیں کہ وہ پروگرام زیادہ کرتے تھے، سیکنڈلی جو میں نے آبزرو کیا کہ وہ اب جو کی ورکنگ ٹائم ہے سے صبح 10 سے 1 تک اس میں بھی ایسے پروگرام ہوا کرتے تھے. مگر آپ کو میں بتانا چاہوں گا نکالا اسی آفس نے ایک سرکل نکالا ہے، اس میں نے ہر ایجوکیشن ایچ او آئی کو، جو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کو، چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو، ان کو ہم نے یہاں سے یہ گزارش کی ہے، یہ ڈائریکشن دیا رادر کہ آپ ایسا پروگرام نہیں کر سکتے. کوئی بھی کلچرل، کوئی بھی سوشل یا کوئی کسی کے بارے میں کوئی بھی پروگرام کرنا ہے، پہلے اس آفس سے پرمیشن لیا جائے، اس کے بعد آپ کو الگ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں. نمبر 1. نمبر 2، اگر کرنا بھی ہم آپ کو پرمیشن بھی دے دیں گے تو وہ بھی آپ کو 2:30 کے بعد ہی کریں، تاکہ بچوں کا جو ایکچوئل ورکنگ ٹائم ہے وہ ضائع نہ ہو. تو آج مجھے لگ رہا ہے آپ کو پچھلے 1 مہینے سے زیادہ، پاسبلی 1-1.5 مہینے سے ایسے پروگرامز نہیں دیکھنے کو نہیں مل رہے ہوں گے، لیکن پہلے تھے ضرور، آج نہیں ہیں.
آج بھی سپوز کل ہمارا پروگرام ہے 23 کو یہاں بوائز ہائر سیکنڈری میں کل اس میتھمیٹکس کے ایک ڈے منایا جا رہا ہے. ایک تو آج آف ہی ہے لیکن سیکنڈلی پھر بھی ہم نے ان کو یہاں سے پرمیشن دے رکھا ہے کہ آپ ایسا پروگرام کر سکتے ہیں. اینڈ آپ ایسی جو ہم نے یہ پروگرام کیا ہے نا, یہ سرکل نکالا, اس کا ہم افیکٹونیس انشاءاللہ مارچ کے بعد بھی دیکھیں گے. ہم اپنے بچوں کا ٹائم قیمتی وقت ضائع ہونے بہت اچھی بات ہے سر. سوپور جیسے یہ بڑا شہر ہے تو یہاں مسائل کے انبار ہے, مسائل پہ مسائل کھڑا ہو جاتے ہیں, مسائل پہ مسائل کھڑا ہو جاتے ہیں. اگر سنسیئرلی کوئی کام کرنا بھی چاہے نہیں کرنے دیتے ہیں. یہاں ڈیوائڈرز کا جو ایشو ہے بڑا طول اس نے پکڑا ہے, 4-5 سال کا یہ مسئلہ ہے کھڑا ہے. یہاں پہ ٹریڈرز فیڈریشن آپ کے پاس آ رہی ہے کہ ڈیوائڈر کو ایز کیا جائے, کہیں کسی جگہ سے اس کو راہداری دی جائے یا کسی جگہ پہ اس کو پبلک یا ٹرانسپورٹیشن کی اجازت دی جائے. اور دوسری جماعت ہے اکنامک الائنس ہے, تیسری جماعت ہے یہ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے, چوتھی جماعت ہے سول سوسائٹی ہے. یہ ڈفرینٹ مختلف اوقات کے دوران آپ کے پاس آ رہی ہے. ان کا کیا موٹیو ہے اور ان کا کیا موٹیو, اور ایڈمنسٹریشن کس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ ڈیوائڈر کو ایز کرنا ہے پبلک کے لیے, ٹرانسپورٹ کے لیے, یا نہیں کرنا ہے؟ ایک کلیئر بات ہونی چاہیے سر. دیکھیے, ایڈمنسٹریشن کو ہر چیز نظر میں رکھنا ہے. ہماری نظر یہ ہے کہ لوگوں کو ہم نے فیسلٹیٹ کرنا ہے, لوگوں کو بہتر سے بہتر کنوینئنس دینی ہے. ڈیوائڈرز کیوں بنے ہیں؟ ڈیوائڈرز اس لیے بنے ہیں چونکہ میں اس ٹائم پہ یہاں پہ نہیں تھا, شاید اس لیے بن گئے ہوں گے کہ یہاں پہ کافی ٹریفک کنجیشن تھی, مس مینجمنٹ تھا, اینڈ کہیں ریگولیرٹی نہیں تھی. تو پھر ڈیوائڈر بنا دی گئی تاکہ کہیں نہ کہیں ٹرانسپورٹ کا چینلائز ہو جائے. ایک 1-2 میں یہاں کی گاڑی آئے گی, دوسرے 2 میں وہاں کی واپسی میں گاڑی آئے گی. اینڈ کسی پرپز پہ بنا ہوا ہے یہ ڈیوائڈرز. تو ہم ڈیوائڈرز کو ایز اپ کرنے کے لیے یا ایسے رکھنے کے لیے دیر مینی ڈپارٹمنٹس کا رول ہے, یا ناٹ اونلی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہی, جس میں میرا ARTO ہے, میری میونسپلٹی کا CO صاحب اس کا ٹیم ہے, ہمارا سیکیورٹی ہے, ہماری ریونیو کے مجسٹریٹس ہیں, اینڈ اور بھی جو لوکل آپ کی جیسے کہہ رہے ہیں ہمارے ٹریڈرز ہیں, ہماری دوسری سوسائٹیز ہیں. ہر کسی کا اپنا رول ہے, اینڈ ایک ویل تھاٹ ڈیسیژن لیا جائے گا. اگر ہم کبھی جو بھی ہم نے ڈیسیژن لینا ہوگا ویل تھاٹ ڈیسیژن ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے. مگر اس سے پہلے جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں جو ایشوز ہے وہ ہے کہ ہمیں ایک تو وینڈرز کا تھا جو کسی حد تک ریزالو ہوگا, ناٹ 100% بٹ کسی حد تک ہو گیا. آج ہم نے دیکھا کل ٹریڈرز کا ہم سے پہلے 1-2 میٹنگز کی, ٹریڈرز ہمارے بڑی جینیون ریپرزنٹیشن ہے, تو انہوں نے کہا جیسے آپ چاہیں گے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو کل ہم نکلے تھے اینڈ ہم نے کوشش یہ کی کہ جس دکاندار نے اپنی بلانگنگز, اپنا سامان کافی آگے رکھا ہے اس کو اندر رکھیں, اینڈ اس میں کافی زور پکڑ رہے گا انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں. اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے دین ہمارا ٹرانسپورٹ یہ ہے کہ ہماری ٹرانسپورٹ آج کے ٹائم پہ مس مینیجڈ ہے, وہ بھی 3-4 اڑے ہونے رکھے ہیں. اگر ہم ان کو ایک ہی جگہ پر دیں, جیسے ہم نے آلریڈی میونسپلٹی کو زمین دے رکھی ہے, یہ شاید انہیں ایک پلان بنا بھی دیا ہوگا, اینڈ گورنمنٹ کی فنڈنگ سے وہ ڈیولپ ہو جائے گا, تو ہمیں شاید یہ سارے چھوٹے چھوٹے اسٹینڈ شفٹ ہو جائیں گے. تو جب تک ہم ان چیزوں پہ پہلے ہمارا نظر نہیں پوری رہے گی, ایکشن نہیں لیا جائے گا, کیا رہے گی, ہم اس پہ ڈیوائڈر پہ ہماری بات چلے گی. آج کے ٹائم پہ ہم آلریڈی آپ کے پاس کچھ لوڈ ہے تو میں آپ کے اوپر اور لوڈ ڈالوں گا, تو الٹیمیٹلی یو ول فیل انکنوینئنٹ. کوشش کرنا پہلے آپ کو لوڈ کم کروں, پھر اس کے بعد اگر ہم کہیں ایز کریں تو شاید بہتر ہوگا. لیکن پھر بھی ہمارے جو ملٹی, جیسے میں نے ڈپارٹمنٹس کی بات کی, ان سے ہم 1-2 میٹنگز کی اور بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. تو یونینسلی جو ہمارا ڈیسیژن ہوگا, سبوں کی رائے لے کر کوئی ڈیسیژن ہوگا. سر بالکل اچھی بات ہے. آپ ٹریفک کے حوالے سے جو کنجیشن آپ سر کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ٹریفک کو مینیج کرنا ہے, مگر یہاں سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سر ٹریفک مینجمنٹ پچھلے 33 سال سے 33 ایئر سے سوپور میں نہیں ہو رہی ہے. آپ دیکھیں بارامولہ میں ٹریفک آفیسرز ڈیوٹی دے رہے ہیں, آپ دیکھیں بانڈی پورہ میں, آپ دیکھیں کپواڑہ میں سر, آپ دیکھیں سری نگر میں, آپ دیکھیں اننت ناگ میں, ہر جگہ پہ ٹریفک آفیسرز ڈیوٹی دے رہے ہیں. مگر یہ سوپور کو ٹارگٹ یا نظر انداز اگنور کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہاں پہ ٹریفک اگر میس ہے مگر ڈیوٹی نہیں ہے, تو ٹریفک مینیج کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا, یہ ایلیمنٹ ہم نے ذہن سے نکالنا ہے کہ کوئی ٹارگٹ یا کچھ ایسا اسٹیپنگ اپروچ ہے اس سب ڈسٹ کے ساتھ. میں نے ایسا کہیں آبزرو نہیں کیا.
میں اپریل سے یہاں پہ ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ جو بھی ہم نے سجیشن گورنمنٹ کو دی, مطلب اپنے ہائر اپس کو دی ہے, جو بھی ہم نے یہاں پہ چاہا اچھا ہونے کے لیے, مجھے کہیں دقت نہیں ہے, کسی ایسا نہیں ہے. وہ ٹوٹلی ایک رانگ نوشن پبلک میں وہ نہیں ہونا چاہیے. رہا سوال ہم ٹریفک کی بات کریں کہ ٹریفک میں یہاں پر ٹریفک پولیس کی ہم نے کوشش کی, ہم نے ہمارا ایس ایس پی صاحب سے پہلے بات ہوئی ہے, اینڈ ایس ایس پی صاحب نے پھر ایون ہماری وردی ڈی سی میڈم سے بھی بات ہوئی ہے. ایک ریٹن بھی ہم نے گزارش کی ہے ان کو کہ ہمیں ڈپلائمنٹ رہے ٹریفک پولیس کی ایٹ لیسٹ 3 پوائنٹس پہ. 4 پوائنٹس پہ رہے تو زیادہ بیٹر ہے, لیکن 3 جو ہماری کی پوائنٹس ہے جو ہمیں پولیس سے شیئر کر کے ملے ہیں, وہاں پہ ہم نے آلریڈی کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے. اینڈ وہ پولیس جو ہمارا رورل ایس ایس پی صاحب, اس سے بھی بات ہوئی ہے, تو اس نے ہمیں ایشور کیا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہم کو ڈپلائمنٹ رکھیں گے ٹریفک پولیس کی, تاکہ آپ کو ریگولرٹی ٹریفک ریگولرٹی میں کافی آسانی ہوگی. امید ہے انشاءاللہ آنے والا ٹائم ٹھیک ہوگا. آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جہاں خود ہی کہہ رہے ہیں 30 سال سے, کوئی 30 سال کوئی ٹرم ہے جس کی وجہ سے آپ خود کہہ رہے ہیں کوئی 30 سال ایسا ہے جہاں پہ یہاں پہ کچھ بہت ساری کچھ پریشانیاں تھی جو یہاں پہ لوگوں نے دیکھی ہیں, تو اس میں اس کا اثر ایک دم ختم نہیں ہو جائے گا. اس میں جو ہمیں فیسلٹیٹ کرنا ہے, شاید فیسلٹیٹ پرووائڈ کرنے میں شاید ٹائم لگے گا, بٹ آپ کو ایشور کرتے ہیں, آپ کے وسادت میں سارے لوگ کو ایشور کرنا چاہوں گا, ہم کوشش کریں گے بہتر سے بہتر سروس دینے میں. اس میں ٹرانسپورٹ بھی آ رہا ہے, ٹرانسپورٹ ویری کی فیکٹر ہے, بیکاز بچے سکول جا رہے ہیں, پیشنٹ ہاسپٹل جا رہا ہے, سروس میں کام کرتا ہے اس کو آفس جانا ہے, کوئی پرائیویٹ کوئی بزنس کے لیے وہاں پہ جا رہا ہے, کوئی مزدور کے لیے جا رہا ہے, ہر کسی کے لیے ٹریفک ہونا چاہیے. اینڈ آپ کو ایشور کر رہے ہیں کہ ٹریفک میں بہتری لا رہے ہیں آنے والے ٹائم میں. آپ کو یہ بھی جو ٹریفک پولیس ہونا چاہیے, ان کی بھی ڈپلائمنٹ ویری شارٹ ہے. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے سر, پچھلے 30-35 سال سے لوگ یہ سن رہے ہیں کہ یہاں بس سٹینڈ کی دقت ہے, جلنا بس سٹینڈ کی دقت ہے, وہاں پہ جو جتنا ٹرانسپورٹ ہے نہیں آتا ہے وہاں پہ. یہ کبھی اوپر شفٹ کریں گے, کبھی ایڈمنسٹریشن کریں گے کہ یہاں شفٹ کریں گے, کبھی وہاں شفٹ کریں گے, مگر شفٹ ہوتا کہیں نہیں. مگر کہیں بار زمین اس کے لیے وہ نوٹیفائی بھی کی گئی, مگر پھر بھی اس پہ کام نہیں ہوا. کیا وجہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن میں آپ کا میں تھوڑا کلیئر بتاؤں. اس کے لیے 2003 اور 2 میں کچھ لینڈ انہیں آئیڈینٹیفائی کی تھی قریباً یہاں پر ہی بائی پاس پہ ہی, اینڈ پاسبل نوپورہ میں شاید. اینڈ پھر اس کی ایکویشن نہیں ہوئی ہے, بیکاز وہ پراپرٹی لینڈ تھی. ایکویشن نہیں ہوئی بیکاز اس میں شاید ڈپارٹمنٹ میں اتنا پیسہ نہیں ہوگا, کافی پیسہ دینا تھا, اینڈ کیا اور بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں, تو وہ میچور نہیں ہوا ہے. بٹ آج کے ٹائم پہ چونکہ آج ہمیں سینٹرل ایکٹ ہے, سینٹرل ایکٹ میں ہمیں یہی ان کو بتا رہے ہیں ہم کیوں پرائیویٹ ایکویشن کریں گے جب تک اگر ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ لینڈ ہے پہلے اسی کو ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو ایسے میں ہمارے پاس ایک اچھے آئیڈیل سپاٹ پہ قریب 16 کنال ہم نے ٹرانسفر کر دیے ہیں میونسپلٹی کو, ود دا اونلی آبجیکٹیو کہ یہ اس کو ایک پلان بنائیں, اینڈ اوپر سے اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سے وہاں پہ فنڈنگ آئیں گے. ایک اچھا ماڈرن اینڈ سائنٹیفک آپ کو یہاں پہ ایک بس اڈا بن سکتا ہے, اور وہ بھی بالکل بائی پاس کے پاس ہی. تو مجھے لگ رہا لوگ اس میں بڑی خوش رہیں گے کہ اتنا بڑا ایریا ان کو مل رہا ہے, اینڈ وہ بھی اس میں کوئی دقت نہیں ہے. ہم نے آلریڈی ان کو ٹرانسفر بھی کر دیا ہے, اینڈ میونسپلٹی نے آلریڈی فارورڈ بھی کر دیا ہے ہائر اتھارٹیز کو فار پرووائڈنگ دا فنڈس. انہوں نے شاید DPR اس کو بنا دیا ہے. تو اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ پریشانی کم ہی ٹائم میں دور ہو جائے گی. جو ہی گورنمنٹ سے فنڈنگ آئیں گی اس میں کام شروع ہو جائے گا, یہ چھوٹے بڑے سارے شفٹ وہاں پہ ہو جائیں گے. وہاں ہم نے اور بھی ایک ہمارے SRTC چونکہ کافی اس کا بھی آج کے ٹائم پہ کافی ڈیمانڈس ہے, اینڈ میں نے ہائر لیول پہ بات کی ہے, DGM آپریشن سے میں نے کئی بار بات کی, کیونکہ مجھے کافی ایریا سے آ رہا ہے کہ ہمیں SRTC کی گاڑی ہونی چاہیے. تو انہوں نے یہی بولا کہ پہلے میں لینڈ ہونا چاہیے جہاں پہ گاڑیاں ہم سوٹیبل اینڈ سیف رہیں. اس کے لیے بھی ہم نے وہاں پر اسی کے پاس ہی بس اڈے کے پاس ہی ان کو ہم 2 کنال کے قریب زمین دے رہے ہیں تاکہ ان کی گاڑیاں رات کو وہاں پہ اسٹیشن کریں. وہاں پر ہم نے 1.5 کنال کوشش ہم نے کی, ہم وہاں پر اسپیشلی ER مارک کریں گے فار وینڈرز. یہ لینڈ ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں میونسپلٹی کو. جو ہی وہاں پہ بس اڈا ہو جائے گا, جہاں کبھی کوئی وینڈر ہو, وینڈر کو روڈ سے سارے اٹھانا ہے تو ان کو پھر وہاں پہ ان کو ایک اچھی خاصی جگہ جو ان کو منیمم پاسبل ہو وہاں دیا جائے, وہ ان کو میونسپلٹی دے دیں گے. اینڈ امید ہے کہ ساری کی جو ایریگولٹیز ہے یا جو انکنوینس سے دقتیں لوگوں کو آنے والے ٹائم انشاءاللہ ان کو ٹھیک ہو جائیں گے. اینڈ پراپر فیسلٹیشن کے ساتھ ایڈمنسٹریشن اس پہ لگی ہوئی ہے, اینڈ امید بھی ہے کہ آنے والے ٹائم بہتر سے بہتر سہولت دیں گے.
سر ہم آپ کی کوششوں کی سراہنا کر رہے ہیں اور سراہنا کرتے ہوئے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو میسیج ہے پبلک کے لیے، گورنمنٹ امپلائیز کے لیے اور ان ڈیفنکٹڈ آفیسرز کے لیے جو کام نہیں کر رہے ہیں صحیح طرح سے، یا جو کرپشن کر رہے ہیں، یا جو لوگوں کے معیار پر پورے نہیں اتر رہے ہیں، کیا میسیج ہے آپ کی سر؟ ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اپنے دوستوں سے، بھائی بہنوں سے، کہ آپ کی سوپور کی میسیج ایک اچھی میسیج آ رہی ہے باہر. وہ مجھے لگتا ہے ہم سبوں کو ایک اچھا وہ انعام ہے ہمیں، بیکاز اس میں ہر کوئی ریسپانسبل، ہر کسی نے اپنا پارٹ پلے کیا ہے. آج سوپور کو ایک ویری کارڈیل اینڈ پیسفل ایریا مانا جاتا ہے. ہمیں ڈسٹرکٹ میں ایک نارتھ میں ہمارا ڈپٹی کمشنر ایک سیلز بڑا آفس ہوتا ہے. ہم نے تھوڑی کوشش کی ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ساتھ، قدرتی ان کے انڈر ہی ہم کام کرتے ہیں، اینڈ کوشش ہم نے کی کہ وہ انشاءاللہ آپ کو ایک ہفتے یا کم ہی ٹائم میں یہاں پہ اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے، جو نارتھ میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم سوپور میں آئے گا. وہ سوپور کے لیے ایک مبارک ہے کہ اتنا بڑا آفس یہاں پہ اور ایڈ ہو رہا ہے. یہ تبھی پاسبل ہے جب یہاں پہ پیس ہے، یہاں پہ باقی فیسلٹیز ہیں، جہاں پہ باقی لوگ ان کی ایک ایکسپیکٹیشن ہے، یہاں پہ اتنی بزنس ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم سارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے اس میں کوئی بھی ایسوسیشن ہو، چاہے وہ ٹریڈرز ہو، ٹرانسپورٹ ہو، وینڈرز ہو، انڈسٹریل ہو، سول سوسائٹیز ہو، یہ سارے بھی جتنے بھی، ایون ہمارے جو پولیٹیکل بھی ہے، سبھی اگر ہم یہ نظر میں رکھیں کہ ہم نے اپنے سوپور کو بہتر سروس دینی ہے، ہم نے اس کو بہتر سے بہتر شہر بنانا ہے، تو اس میں ہر کسی کو اپنا رول کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ رہا ایڈمنسٹریشن کا رول. ایڈمنسٹریشن ہمیشہ آپ پا بھی رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اور بھی بتانا چاہیں گے. آپ دیکھیں گے ایڈمنسٹریشن آلویز ایٹ یور ڈور اسٹیپس، آپ کو باہر نہیں نکلنا ہے. ہم کوشش کریں بہتر سے بہتر آپ کو ایڈمنسٹر کرنا ہے ہر معاملے میں، چاہے میونسپلٹی ہو، چاہے ریونیو ہو، چاہے آر ڈی ڈی ہو، چاہے ہمارا دوسرے ایگزیکٹو ایجنسی جو بھی ڈپارٹمنٹ سارے کے سارے. اینڈ لاسٹ پہ ایک گزارش یہ رہے گی عوام سے کہ ہمیں سب سے بڑا چیلنج آج کے ٹائم جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا ایک تو گاربیج کا ہے، اینڈ ایک تو رانگ پارکنگ آف دا وہیکلز. اینڈ وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ساری ایک ریسپانسبل شہری ہیں. میں ایز اے ٹریڈر، ایز اے دکاندار ہوں، یا ایز اے وینڈر ہوں، یا ایز اے گھر والا بھی ہوں، جو بھی ہے، تو میں نے دن میں جو بھی تو میں باہر پھینک رہا ہوں ایسے روڈ پہ، جیسے روڈ لگ رہا ہے کہ میری کوئی گاربیج سائٹ ہے. تو الٹیمیٹ دیکھا جائے کہ میونسپلٹی بھی کتنا کام کرے. اتنا میٹرک تھاؤزنڈس آف میٹرک ٹنز ان کے ہر دن یہاں سے جا رہا ہے بارہمولہ. بہتر ہوتا ہے کہ ہم اس کو تھوڑا کم کریں اپنے اپنے لیول پہ. اگر کم نہیں کر سکتے، کم سے کم سیوٹیبلی اچھی جگہ پہ رکھیں، ایک باکس رکھیں. جب میونسپلٹی والا آئے گا تو اس کو ورکر آئے گا، اس کو اٹھا کے اس کو آسانی ہوگی. اگر آپ دیکھ رہے ہیں صبح 9 بجے تک آپ یا 10 بجے تک آپ کی میونسپلٹی بالکل صاف رہتی ہے، آپ کا ایریا بالکل صاف رہتا ہے، آپ کے روڈس اینڈ ڈرینس بالکل صاف ہے. آپ کے 10 بجے کے بعد یہاں آئیے گا، پھر دیکھیے گا کہ آپ کا ٹاؤن کیسا لگ رہا ہے. بالکل شیبی لک، ہر جگہ پہ اسکیٹرڈ آپ کے پالیتھینز، آپ کے دوسرے باکسز، اوپن باکسز، مطلب بڑا ایسا لگ رہا ہے کہ گن سی چھا رہی ہے ہر جگہ پر. میں ریسنٹلی جب میں نے ہاسپٹل کا دورہ کیا، میں نے ایک ٹائم پہ بس اڈا کا بھی کیا شام کے 10 بجے، اور میں نے اس کا فوٹو بھی لیا. تو آپ پبلک سے اپیل بھی کی ہے، یہ آپ کا بس اڈا ہے، آپ کی 10 بجے کی، جس کے صبح 10 بجے میونسپلٹی والوں نے صاف کر دیا ہے. آج دن میں آپ بیٹھے، آپ نے 10 بجے کی شکل کیسی کہاں سے کہاں پہنچائی. کیا آپ کی یہ رسپانسبلٹی نہیں بنتی ہے کہ آپ دکاندار اپنی جگہ پہ رکھیں، آپ ایز اے وینڈر اس کو اپنے کسی باکس میں رکھیں، آپ ایز اے ٹرانسپورٹر ایسے نہیں پھینکیں، وہاں پہ ایک کہیں نہ کہیں ڈسٹ بن ہے وہاں پہ رکھیں. اسی طرح ہمارا رانگ پارکنگ رہتی ہے. ہم دیکھتے ہیں دکاندار یا کوئی بھی ہو، کسی کو کچھ آئٹم لینا ہے، اس نے روڈ پہ گاڑی رکھی، پھر 10-15 منٹ 20 منٹ اندر بیٹھتا ہے، گاڑی روڈ پہ رکھی، پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے تو وہ ہارن کر کے اس کو نکالنا چاہتا تھا، وہ نہیں نکلتے ہیں، تو وہاں سے نوائز پولوشن بھی ہو رہا ہے، ٹریفک جیمنگ ہو رہی ہے، اور قسم کی انکنوینسز ہو رہی ہے. کسی کو مجبوری کسی اسٹیشن میں پہنچنا، وہ نہیں پہنچ رہا ہے. تو اس میں ان سے بھی گزارش رہے کہ رانگ پارکنگ نہ کریں، گاربیج روڈ پہ نہ پھینکیں. اینڈ ایک ضرور یہ بھی ہے کہ ڈرگس کافی ہے اس شہر میں. ڈرگس اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں، ان کو دوستانہ مزاج ڈیولپ کریں، ڈرگس سے دور رکھیں. ڈرگس جتنا ہم دور رکھیں تبھی اپنے فیوچر کو سیف رکھ سکتے ہیں.
ड्रग्स हमारा बहुत ज़्यादा चैलेंज है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम इसमें हो रहा, आज के टाइम पे हो रहा है। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसमें और भी काम होगा। अपने बच्चों को बचाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे कल IAS, IPS, KAS, KPS, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सारे अपने बच्चे होंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा पेन रहेगी इस शहर की, वो ज़्यादा इसमें अटेंशन देगा, ये शहर और भी बेहतर होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह हम सारे अपने अपने लेवल पे मैच्योर रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। कोशिश हमारी सभी ये होनी चाहिए हम अपने शहर को कैसे बेहतर से बेहतर बनाते हैं। नाजरीन, ये रहे हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनाब रैना साहब, जिन्होंने हमारे सवालात के खुल के जवाब दिए हैं, और इनकी कोशिशों से जो बार आवर हो रही है सोपोर में, और जो ये कोशिशें कर रहे हैं और इनमें कामयाबी हासिल हो रही है। आजकल इनकी कोशिशों की वजह से सोपोर में बहुत सारे मसाइल ऐसे थे जो हल हुए हैं। फिर आज हम रैना साहब से फिलहाल इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी किस्मत में, तो इनसे फिर सवालात पूछेंगे, फिर सवालात लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।